نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انکم تعرضون علی باسمائکم وسیماکم فاحسنوا الصلاۃ علی، کہ بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن انداز میں، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 24واں پارہ سورہ زمر کی آخری آیت ہے، اور اس کے بعد سورہ مؤمن شروع ہو جائے گی. اس کی پہلی 3 آیتیں انشاءاللہ سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، عرش کی ہر طرف سے حافین گھرا کیے ہوئے ہیں. یسبحون باقی بیان کر رہے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وقضی بینہم اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم لوگوں کے درمیان، بالحق کے حق کے ساتھ. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. تنزیل الکتاب کتاب کا نازل فرمانا، من اللہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا ہے، عزیز ہے، علیم ہے، علم والا ہے. غافر الذنب گناہ بخشنے والا، وقابل التوب توبہ اور توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا، ذی الطول بڑے انعام والا، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی، الیہ المصیر اسی کی طرف پھرنا ہے. ما یجادل جھگڑا نہیں کرتے، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، الا الذین کفروا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک تو دھوکہ نہ دے تجھے، تقلبہم ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد شہروں میں، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے. ترجمہ کنز العرفان. اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ فرشتے ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا کہ مومنوں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں کر دیا جائے گا، اور جنتی لوگ جنت میں داخل ہو کر شکر ادا کرنے کے لیے عرض کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت وہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ جاننے کا ارادہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان کیسے فیصلہ فرماتا ہے تو وہ سورہ زمر کے آخری حصے کو پڑھے۔ جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ اللہ اپنی مخلوق کے درمیان کیسے فیصلہ فرماتا ہے تو وہ سورہ زمر کی آخری حصے کو پڑھے جو آخری آیات ہم نے ابھی سنی ہے۔ اس کے بعد یہ صورت یہاں ختم ہوتی ہے، پھر سورہ مؤمن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں اس کی آیت نمبر 56 ان الذین یجادلون فی آیات اللہ اور آیت نمبر 57 لخلق السماوات والارض، یہ دونوں آیتیں مدنی ہیں۔ اس میں 9 رکوع ہیں، 85 آیتیں ہیں۔ اس کے 2 نام ہیں، ایک ہے مؤمن اور ایک ہے غافر۔ مومن کا مطلب ہے ایمان لانے والا۔ اس صورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ مومن رکھا گیا۔ غافر کا معنی ہے بخشنے والا۔ اس صورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ کا یہ وصف بیان ہوا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ غافر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مومن کی آیت نمبر 1 حامیم سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر الیہ المصیر تک پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی تو ان کی برکت سے، یہ پڑھنے کی برکت سے صبح سے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے شام میں پڑھا تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ تو سب سی آیات ہیں ابھی جو ہم نے سنی ہیں، پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 3 تک۔ حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حوامیم یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں، یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت جہنم کے ان دروازوں میں سے ایک دروازے پر جا کر کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو اس دروازے سے داخل نہ کرنا جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور جو میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن مجید کی زینت ہیں۔ سورہ مومن چونکہ مکی صورت ہے اس لیے دیگر صورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، رسالت، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ ان عقائد کے منکروں کو عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں اور بت پرستی کا رد کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن پاک میں اس رب تعالیٰ کی طرف سے، قرآن پاک اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کہ عزت والا ہے، علم والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ نیز باطل کے ذریعے جھگڑنے والے کفار کی مذمت بیان کی گئی اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کے اوصاف بتائے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کفار اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جانے کی فریاد کریں گے اور ان کی فریاد کو رد کر دیا جائے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ کے موجود اور قادر ہونے پر دلائل دیے گئے، قیامت کی ہولناکیوں سے خوف دلایا گیا اور اس دن کی سختیوں سے کفار کو ڈرایا گیا۔ انبیاء کرام کو جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان کر کے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی اگلے لوگوں جیسا ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، حامان اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس صورت میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ دنیا اور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ رسولوں علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام نے اپنی قوموں کی اذیت پر صبر فرمایا، اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیں۔ مسلمان اور کافر کی ایک مثال بیان کی گئی کہ مسلمان ایسا ہے جیسے بینا یعنی دیکھنے والا، اور کافر ایسا ہے جیسے اندھا، اور اس کے بعد بندوں پر کی گئی اللہ کی نعمتیں بیان کی گئی۔ سورت کے آخر میں مشرکین کا اخروی انجام بیان کیا گیا اور سابقہ قوموں کے دردناک انجام کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ سورہ مومن کی اپنے سے ماقبل سورہ زمر کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں
قیامت کے احوال اور حشر کے میدان میں کفار کے احوال بیان کیے گئے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ زمر کے آخر میں کافروں کی سزا اور متقی مسلمانوں کی جزا بیان کی گئی، اور سورہ مومن کے شروع میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، تاکہ کافر کو کفر چھوڑنے اور ایمان قبول کرنے کی ترغیب ملے۔ اس کے بعد اس سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا علم والا ہے۔ حامیم، ان حروف کا تعلق حروف مقطعات سے ہے اور ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل فرمانا، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا ہے، تمام معلومات کا علم رکھنے والا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے نازل فرمانے والا عزت والا ہے، علم والا ہے، لانے والا بھی عزت والا ہے، علم والا ہے، جس نبی کی طرف لایا گیا وہ بھی عزت والا ہے، وہ بھی علم والا ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے تو وہ بھی عزت والا ہے، وہ بھی علم والا ہے۔ البتہ یہاں یہ فرق ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ کا عزت والا اور علم والا ہونا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کا علم کسی آلے یا غور و فکر کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم ازلی اور ابدی ہے کہ نہ اس کی کسی وقت سے کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اس کے علم کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے۔ اس کا علم دائمی ہے، اس میں تبدیلی تغیر محال ہے، اور اس کا علم انتہائی کامل ہے، جبکہ مخلوق کا عزت اور علم والا ہونا اللہ کی عطا سے ہے، اور جو اوصاف اللہ کے علم کے ہیں وہ مخلوق کے علم کے ہرگز نہیں ہیں۔ یہ فرق ہے اللہ کے علم میں اور مخلوق کے علم میں، کہ ہمارا علم بڑا محدود سا ہوتا ہے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اسی لیے کہتے ہیں لرننگ ان لرننگ، یہ پروسیس جاری رہنا چاہیے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے جتنا پڑھ لیا ہے بس اب یہی ہے، آگے کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جو پڑھ لیا ہے وہ 2 4 5 سالوں میں نا وہ پچھلا سسٹم ختم ہو جائے گا، اگلا نیا کھاتا شروع ہو جائے گا، پرانے سلیبس پرانے نظام چل رہا ہے، آگے بعض اوقات اس کا کوئی یوز نظر نہیں آتا۔ اور ہمارے ہاں خصوصاً جو نظام تعلیم ہے، یاد کرا کے فارمولے رٹے لگوا کے ٹیچروں سے پوچھیں جی یہ فارمولہ ہم نے سکھایا تھا ڈنڈے مار کے، تو اس کا یوز کیا ہے؟ عمر گزر گئی ابھی تک تو اس کا استعمال پتہ نہیں چلا۔ تو کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں چلا، ہم نے تمہیں پڑھا دیا، ہماری نوکری تنخواہ لیتے رہے، تم آگے اس کو ٹرانسفر کر دو۔ تو یہ سسٹم چل رہا ہے، جو علم ہوتا ہے اس کے استعمال کا پتہ نہیں ہے کہ پتہ کرنا کیا ہے اس کا۔ تو یہ علم بڑا محدود ہے اور لمیٹڈ ہے، اور ایک زمانے کے ساتھ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلا آ جاتا ہے، پھر ایک نئی ایجادات آ جاتی ہے، پھر نئی چیزیں آ جاتی ہیں زمانے کے ساتھ۔ 5-10 سال بعد دنیا کا نظام ہی بالکل تبدیل ہوگا، نئی چیزیں ہوں گی۔ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ سارا دنیا کے حوالے سے جو علم ہے، لیکن جو علم قرآن میں ہے یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، قیامت کے بعد کے حالات بھی اس کے اندر، دنیا بھر کے سارے علوم اس قرآن پاک کے اندر۔ تو اللہ پاک کا علم اپنا ذاتی ہے، دائمی ہے، لیکن انسانوں کا وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اگر علم غیب کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ کسی کا بھی ذاتی نہیں ہے، اللہ پاک کا عطا کرتا ہے، اللہ پاک کا علم ذاتی ہے۔ باقی جس کو جو بھی ملا، جتنا ملا، وہ اللہ پاک کا عطا کیا ہوا ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی کا علم میں، کسی کو علم غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، جس کو جتنا چاہے جیسے چاہے عطا فرما دے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے مزید 6 اوصاف بیان فرمائے کہ وہ گناہ بخشنے والا ہے۔ جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کی بخشش کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے،
اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ البتہ توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو چاہے گناہ بخش دے، اور جو اس کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ مفسرین نے غافر کا ایک معنی ساتر یعنی چھپانے والا بھی بیان کیا ہے۔ اس صورت میں غافر ذنب کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں اور خطاؤں کو محض اپنے فضل سے دنیا میں چھپانے والا ہے، قیامت کے دن بھی چھپا لے۔ لیکن دنیا میں ہمارے اندر کتنے عیب ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، عزت ہوتی ہے معاشرے میں، فلاں بہت اچھا آدمی ہے، لیکن جب اس کے اندر کی باتیں پتہ لگ جائیں گے بظاہر اتنا اچھا تھا، اتنا ایسا سا گناہ گار ہے۔ اب جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے نا، بعض وقت اگر وہ اپنی سوچ کو اظہار میں لے آئے، ظاہر کر دے، بول دے، جو ہمارے دماغ میں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، اگر اس کو بول دے نا، لوگ کہیں پاگل، اس کو پاگل خانے میں داخل کرا دو، کیونکہ پاگل جو ہوتا ہے اس کے دماغ میں جو آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے، بول دیتا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹے بچوں میں بھی جو چیز فلم چل رہی ہوتی ہے دماغ میں، بچے الٹا سیدھا سے بولتے رہتے ہیں۔ وہ کیوں ایسا بول رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دماغ کے اندر وہی چیز چل رہی ہے، اور وہ جو چل رہی ہے وہی زبان سے بولتے رہتے ہیں، اس لیے بے ترتیبی باتیں بولتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کبھی ایسے عجیب و غریب باتیں لگے رہتے ہیں۔ ہم کہتے چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، کام کا فضول بول رہے ہو۔ فضول نہیں بول رہا، وہ صحیح بول رہا ہے، جو اس کے دماغ کے اندر چیز چل رہی ہے نا، وہ وہی کچھ بول رہا ہے۔ ہم یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بھی کنٹرول دیا، اس کا کرم ہے کہ ہم بڑا سوچ سمجھ کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو دماغ میں چل رہا ہے نہ بولیں، ورنہ لوگ ماریں گے، لوگ پاگل سمجھیں گے، لوگ کہیں اتنا برا شخص ہے، یہ ایسی ایسی گندی سوچیں سوچتا ہے، یہ سوچ رہا ہوتا ہے ہر وقت۔ تو بہت ساری سوچیں ہمارے دماغ میں ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں، الٹی سیدھی، عجیب و غریب، لوگوں کے بارے میں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو ہم اس کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس پہ کنٹرول ملا ہوا ہے۔ اگر یہ کنٹرول کھو دیں تو پھر پاگل خانے میں داخل کرا دیا جائے گا۔ اگر اس کا اظہار شروع کر دیا جائے جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، تو پھر پاگل خانے بھرے پڑے ہیں، انہیں میں کر دیا جائے کہ بھائی اس کا دماغ فارغ ہو چکا ہے۔ اب وجہ یہ ہوتی ہے اس کو کنٹرول اس کا ختم ہو گیا ان باتوں پہ جو اس کا دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ جو بھی اللہ کے احسان ہے کہ ہماری سوچیں زبان سے ظاہر نہیں ہو جاتی۔ اللہ پردے ڈالنے والا ہے۔ اسی طرح کتنے نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں کیا کیا کچھ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن غافر ذنب، اللہ پاک کا احسان ہے، اس نے عزت رکھی ہوئی ہے۔ ورنہ محلے میں ایک بندہ بدنام ہو جائے، کتنی اسے بات کر محلہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے، علاقہ چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے، تو میں بدنام ہو گیا ہوں اس علاقے میں، اس شہر میں، یا اس ملک میں بدنام ہو گیا ہوں، کسی اور ملک میں جا کے چھپ ہوں۔ اب تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں کیا چھپے گا، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بدنام ہوتا ہے پھر وہ پوری دنیا میں ہی بدنام ہوتا ہے۔ دیکھو چھپ چھپ کے لوگ کئی زندگی گزارتے ہیں، گمنامی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر نہ ہو جائے کہ یہ فلاں بندہ ہے، لیکن شکل سے پتہ لگ ہی جاتا ہے۔ آج کل ایسا سسٹم ہے، لوگ چھپنے نہیں دیتے، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، اپنے بندے کے عیب چھپا لیتے ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں، پتہ لگے کسی کا عیب اس کو وائرل کریں، ہاں یہ بندہ تھا، اب اس کی ویڈیوز بنا کے چڑھائیں گے، ہاں یہ وہ بندہ تھا جس نے یہ کام کیا تھا۔ تو لوگوں کے عیبوں کو ہم اچھالتے ہیں، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، دنیا میں بھی پردے ڈالتا ہے۔ عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے۔ کیونکہ وہاں جب نامہ اعمال کھلے گا نا، وہاں پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، ہمارے ابا و اجداد بھی ہوں گے، ہماری اولاد میں سے بھی سارے ہوں گے۔ اب ان کے سامنے اگر کھل گئے عیب، ہمارے والدین یا دادا پردادا یا اوپر تک جتنے بھی ہیں وہ دیکھیں کہ میری نسل میں اتنا خراب آدمی یہ تھا۔ اسی طرح ہمارے جب آگے اولاد میں سے وہ دیکھے ہوئے ہمارا پردادا فلاں 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 باپ دادا میں سے یہ شخص یہ اتنا برا شخص تھا، اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا، یہ حرکتیں بھی کیا کرتا تھا، یہ بھی کیا کرتا تھا، تو وہاں جو حالت ہوگی شرمندگی سے مطلب پانی پانی ہوگا۔ جس بندے کے عیب کھلیں گے، اور عیب کی ساری مخلوق کے سامنے، محلے والے بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، جاننے والے بھی ہوں گے، سلام دعا والے بھی ہوں گے، لیکن ہم تو اسے دنیا میں یہ سمجھتے رہے یہ اس کے یہ کرتوت تھے، بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو اللہ پاک دنیا میں بھی عیبوں کو چھپائے، آخرت میں بھی عیبوں کو چھپائے، ایسے چھپے چھپے ہی بخش دیا جائے بس۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے گناہ کا اظہار نہ کرو، اللہ پاک بڑا کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا، ایسے
معاف بھی فرما دیتے ہیں. لیکن ہم خود اپنے گناہوں پہ جب گواہ بنا لیں گے کسی کو، آج میری نماز رہ گئی، میں نے روزے نہیں رکھے، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے رشوت کھائی، بدکاری کی، میں تو سود کھاتا ہوں، مجھے یہ گناہ ہو گیا، تو اپنے گناہوں کو چھپانے کا حکم ہے. قضا نماز ہو گئی تو حکم ہے کہ سب کو نہیں بتانا، شک بھی نہ ہو کسی کو یہ قضا پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے گناہ پر کسی کو گواہ بنا رہا ہے. تو اتنا اپنے عیبوں کو، اپنے گناہوں کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ پاک چھپانے والا ہے. ہمیں بھی اپنے عیبوں کو چھپانا ہی چاہیے تاکہ ہمارے بروز قیامت گواہ زیادہ نہ بنے. اللہ کریم ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے. جو کافر اپنے کفر سے، جو مومن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اگرچہ اس نے موت سے چند لمحے پہلے ہی توبہ کیوں نہ کیوں، پھر بھی وہ قبول کر لیتے. ساری زندگی اس کی 70-80 سال گناہوں میں گزرے، مرنے سے 1-2 منٹ پہلے اس نے توبہ کر لی، سارے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں سخت عذاب دے گا. البتہ یاد رہے کہ بعض گناہگار مسلمان بھی ایسے ہوں گے کہ جن کو گناہوں کی بنا پر انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اس کے بعد بس بیان کیا گیا کہ بڑے انعام والا ہے. جو لوگ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس آیت میں فضل و رحمت کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں یہ صرف اللہ کے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی ایسی صفات نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسے وصف نہیں رکھتا تو اس کے علاوہ کوئی اور معبود بھی نہیں. چھٹا وصف کہ اسی کی طرف پھرنا. جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سبھی نے اپنے اعمال کا حساب دینے اور اس کی جزا پانے کے لیے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. خواہ وہ خوشی سے جائے یا پھر اسے زبردستی پکڑ کے فرشتے گھسیٹ کے لے جائے، جانا اسی کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے. جبری طور پہ لے کر جایا جائے یا پھر خوشی سے کو جائے، بس وہ عدالت ہوگی. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. پورا ایک کلام ہے اعلیٰ حضرت کا کہ مجرم کو اللہ کی عدالت میں، بارگاہ میں، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں. فرشتے پکڑ کے رب کی بارگاہ میں، جیسے مجرم کو گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے عدالت میں، اور پھر تکتا ہے بے کسی میں، بے بس ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے. دنیا میں تو چلو اس کو ہوتی ہے میرے ریسورسز ہوں گے، کوئی ہوگا تو مجھے بتانے والا، کوئی میری ضمانت کرانے والا، کوئی تعلق کوئی. لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ. ایک ہی شخصیت ہے جن کی راہ تکتا ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. کیا رسول اللہ کچھ کیجیے، میں رب کی بارگاہ میں، رب کی عدالت میں ہوں، کہیں مجھے سزا نہ سنا دی جائے. اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، چاہے خوشی سے ہو چاہے جس طرح بھی ہونا پڑے گا. اور پھر ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا، ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. یہ وہ 6 اوصاف یہاں بیان ہوئے ہیں. بڑے انعام والا. دنیا میں کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے میں یہ انعام عطا فرمائے گا. ہم جس طرح مختلف حدیثیں، مختلف فضیلتیں ہم سنتے رہتے ہیں، یہ کام کریں گے تو یہ ملے گا، فلاں کام کے بدلے میں یہ ملے گا، یہ کام کریں گے تو حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا. فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہیں گے اور پھر اشراق الشاش تک وہیں مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو اللہ پاک حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح اور بہت ساری جو دیگر بشارتیں ہیں، یہ انعامات ہیں. یہ کب ملیں گے؟ مرنے کے بعد ملیں گے. اس وقت کی پھر یہ جو دنیا میں تھوڑی بہت تکلیفیں ہیں یہ بندہ بھول جائے گا کہ کاش میں زیادہ اور اس طرح کے کام کرتا، مجھے اور زیادہ انعامات ملتے. وہ انعام عطا فرمانے والا ہے. جب اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، کافروں اور گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمانے والا بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، انعام اور احسان فرمانے والا بھی ہے، وہی اکیلا معبود ہے. سبھی کو اپنے اعمال کا حساب دینے اور جزا پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی ہے. ہر کافر اور گناہ گار مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کفر اور گناہوں سے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے، اس کے عذاب سے ڈرتا رہے، اس سے پناہ مانگتا رہے، اس کے انعام اور احسان کو پانے کی کوشش کرے. صرف اللہ تعالیٰ
کی ہی عبادت کرے اور آخرت میں ہونے والے حساب کی دنیا میں ہی تیاری کرے، کیونکہ اور موقع نہیں ملے گا تیاری کا، بس یہی ٹائم ہے، الگ سے کوئی ٹائم نہیں، برزخ میں کوئی وقت نہیں ملے گا کہ چلو قبر میں جا کے تیاری کر لیں گے، وہاں ذرا کافی آرام مل جانا ہے نا کہ عرصے تک سوتے رہیں گے تو وقت کافی مل جائے گا تو وہاں تیاری کر لیں گے، وہاں تیاری نہیں ہوگی، یہ سسٹم کلوز ہو جائے گا۔ کب کلوز ہوگا؟ جب سانسوں کی گنتی پوری ہو جائے، انما نعد لهم عدا، ہم تو سانسوں کی گنتی پوری کرتے ہیں، کاؤنٹنگ چل رہی ہے، الٹی کاؤنٹنگ چل رہی ہے۔ آج کل ایپس آئی ہوئی ہیں ایج کیلکولیٹر کی، وہ انسٹال کر لینی چاہیے، ویسے موبائل میں نا ایک چھوٹی سی ایپ ہے، وہ انسٹال کر لیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ اس میں ڈال دیں، جب پیدا ہوئے تھے فلاں مہینہ فلاں سال فلاں فلاں، ایک دفعہ ڈال دینا، اب روز آپ کو بتائے گی، بلکہ ہر سیکنڈ آپ کو بتائے گی کہ آپ کی عمر کم ہوگی اتنی، یہ کتنے سیکنڈ کم ہو گئے، لگاتار وہ چل رہی ہے۔ اب اس کو دیکھ کے پتہ لگے گا میری مسلسل یوں جا رہی عمر، اب اتنی ہو گئی، اب اتنے سیکنڈ ہو گئے، اتنے منٹ ہو گئے، تو بندہ موت کے قریب ہو رہا ہے، وہ یاد دلائے گا کہ تیرا ہر سیکنڈ آگے تجھے موت کی طرف لے جا رہا ہے، تو وہ ایج کو کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اب تو اتنے سال، اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ کا ہو چکا ہے، دنیا میں آئے ہوئے تو جتنا عرصہ ہو چکا ہے، تو اصل میں وہ ہماری کٹوتی ہو رہی ہوتی ہے، الٹی گنتی چل رہی ہوتی ہے، کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے، تو ہمارا ہم سب کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے، ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، تو دیکھا جائے تو غم منانے کا ہے موقع کہ عمر 60 سال تھی، 1 سال کم ہو گئی، اب کم ہونے پہ تو پریشان ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اب پیچھے 59 ایئرس رہ گئی، اگلے سال پھر اب 58 سال رہ گئی، اگلے سال پھر 1 سال اور کم ہو گیا، کم ہو گیا، کم ہو گیا، اب کم ہونے پہ خوشیاں منائی جا رہے ہیں کہ میرے عمر کم ہو گئی ہے۔ ہم عجیب سوچ ہے ہماری، ہمیں اللہ پاک مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کاؤنٹ ڈاؤن ہم سب کا چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے واپس پلٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس لیے ہم سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا چاہیے۔ جس بندے کی عمر 40 سے اوپر ہو جائے پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہوں، نیکیاں کم ہوں، اس کو بھی ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے لیے کوئی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، کیونکہ میں 40 سال کا ہو گیا، ابھی بھی میں نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہو رہا، ابھی بھی میرا دماغ گناہوں کی طرف ہی ہے، نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سستیاں پہلے سے زیادہ ہیں، تو اب اسے ڈر جانا چاہیے کہ زیادہ تو گزر گئی، پیچھے تھوڑی رہ گئی، اور 40 سال کے بعد بھی اگر اس کی توجہ ساری دولت کی طرف ہے کہ اب میں کچھ کروں گا، اب اتنا مال کماؤں گا، ایک تو ویسے ہی وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اب نہ وہ صلاحیتیں، نہ وہ دماغ، نہ وہ انرجی، نہ وہ جسم، نہ وہ ساری سسٹم ہی ڈاؤن ہو رہے ہیں، جسمانی نظام ہی سارے، اور پھر بھی وہ کہہ رہے نہیں میں اپنی ساری توانائی مال کمانے میں، اور اب مال کما بھی لیا تو کر کیا لوگے، نہ انجوائے کر سکو گے، کیونکہ وہ صحت نہیں ہے جس میں بندہ کھا پی کے انجوائے کرتا ہے، نہ وہ دیگر معاملات میں انجوائے کرتا ہے، تو اس لیے اس عمر میں تو ویسے ہی دنیا سے دل اچاٹ ہو جانا چاہیے، جو 30-40 سال سے اوپر جائیں دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے، صرف موت کا ہی تصور ذہن میں رہے، اور پھر بھی اگر یہ سوچے نہیں میں عالی شان محلات بنانے ہیں، میں یہ بھی کرنا ہے، گاڑی لگژری لینی ہے 20 لاکھ کی جو ہے یہ نہیں، یہ کیوں اور اچھی لینی ہے، 1 کروڑ کی لینی ہے، 10 کروڑ والی لینی ہے، 50 کروڑ والی لینی ہے، ایک کمپٹیشن لگا ہوتا ہے بھائی، جب قبر کے قریب جا رہے ہیں تو پھر اتنا سادگی پہ آ جاؤ، لینٹر کے مکانوں کی بجائے اب آ جاؤ سادگی پہ۔ کل میں سرائے تھر کے مکانات دیکھ رہا تھا، مدنی چینل کی ریکارڈنگ میں اس کو دکھا رہے تھے کہ وہاں ایسے لوگوں کے کچے مکانات اور وہ دروازے ہی نہیں، جیسے ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اوپر وہ کک شک ڈال کے جو عام گاؤں میں ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بانسیوں لگا کے اوپر کک ڈال کے رسیوں سے باندھ کے، یہ ہوتا ہے چھت ہے، اور مٹی بھی نہیں اوپر، لینٹر تو دور کی بات نا، مٹی بھی نہیں، اور وہ بچے خاصے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اتنے سخت گرم صحراؤں کے اندر، اور بڑی ٹھنڈک پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس طرح کی سادہ سی زندگی میں بندے کو آ جانا چاہیے جب بندہ موت کے قریب ہو رہا ہو۔ لیکن ہمارے یہاں الٹ نظام ہے، جیسے جیسے ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں ہمارے دل کی خواہشات، دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، طول عمل یعنی کہ لمبی امیدیں اور دنیا کی ساری پلاننگ یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اپنے لیے یہ کرنا ہے، اولاد کے لیے کرنا ہے، پھر اولاد کی اولاد کے لیے یہ کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں غالباً آتا ہے، یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، جب دنیا سے پردہ فرمایا تو ٹوٹل 6 درہم یہ ان کے اثاثہ بچا تھا جو اپنی اولاد کے لیے چھوڑا،
ہم لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے، اتنی پراپرٹی چھوڑ کے، کروڑوں کا گھر چھوڑ کے پریشان ہوتے، پتہ نہیں اب کیا بنے گا بچوں کو۔ اب وہ ہستیاں جن کے پاس اتنی بڑی سلطنت کے مالک، بادشاہ، لیکن چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے اس لیے انہوں نے اپنا بینک بیلنس نہیں بنایا، اپنے بچوں کے لیے نہیں بنایا، بس اپنی آخرت کا سوچا۔ ہمارے یہاں تو حکومت میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے، اپنا مال بڑھانے کے لیے، دنیا بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں، ملک کو کھانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ والوں کو جب حکمرانی ملتی ہے، سیدنا فاروق اعظم کو حکمرانی ملی، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو ملی، تو ان کا مال بڑا نہیں، جو اپنے پاس تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ جو ذاتی ان کا سسٹم تھا کہ بادشاہت سے پہلے لگژری لائف تھی، امیر و کبیر تھے، لیکن جب بادشاہت خلافت ملی اس کے بعد اپنا بھی سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اور ہمارے ہیں کہ بیت المال میں سے اربوں خربوں خالی کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور لے کے قرضے 80 کھرب روپے اور مزید آگے بڑھائی جا رہے ہیں۔ جبکہ IMF مزید قرضہ دیتا ہے تو خوش ہوتا رہتے ہیں، بڑی خوشخبری آ گئی، کیوں جی اتنے ارب اور قرضہ ملنے والا ہے۔ بھائی خوشخبری آ گئی، قرضہ چڑھ رہے تو پریشانی کی بات ہے، عوام کو قرضوں میں ڈبو رہے۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ انہی چیزوں کی ترغیب اور حکم دیتے ہوئے ایک مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت یزید بن اسم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی بڑا طاقتور تھا اور شام کے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے پاس نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھا، اصلی کہ وہ تو شراب کے نشے میں دھوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کاتب کو بلایا اور اسے فرمایا لکھو عمر بن خطاب کی جانب سے فلاں بن فلاں کے نام تم پر سلام ہو، میں تمہارے سامنے اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ آپ نے اس خط میں لکھا۔ پھر آپ نے دعا کی، اور جو لوگ آپ کے پاس تھے انہوں نے آمین کہی۔ انہوں نے اس آدمی کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب وہ خط اس آدمی تک پہنچا تو وہ اسے پڑھنے لگا اور ساتھ میں یوں کہتا تھا غافر الذنب، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بخشش کا وعدہ کیا ہے، وقابل التوب شدید العقاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، ذی الطول بہت زیادہ انعام فرمانے والا ہے، الیہ المصیر۔ وہ بار بار اسے اپنے اوپر دہراتا رہا یہاں تک کہ رونے لگا۔ پھر اس نے گناہوں سے توبہ کی اور بہترین توبہ کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک اس کا معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا تم اسی طرح کیا کرو کہ جب تم کسی کو لغزش کی حالت میں دیکھو اسے درست ہونے کا موقع دو، نیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، جو پہلے برائیوں میں ہے اسے مزید اس پہ غصہ کر کے بھڑکا کے اسے موقع نہیں دیتے، وہ مزید کہتے ٹھیک ہے میں پہلے یہ کہہ رہا تھا اب کروں گا اور کروں گا، ضد میں آ جاتا ہے اگلا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی۔ اب کل پرسوں میں ایک شخص کہتا ہے جی یہ میرا بچہ ہے، اب بچوں کے سامنے نہ کہیں کہنا شروع ہوتے میرا بچہ ہے بڑا ہی بگڑا ہوا ہے، اس کو سمجھائیں۔ اب بندہ کیا سمجھائے، بچے کے سامنے کہہ دیا۔ اب آج کل تو چھوٹے بچوں کو
کوئی کنٹرول کرنا بڑا طریقہ کار سے کرنا ہوتا ہے. آج کل کے بچے وہ نہیں جو آج سے 10-20 سال پہلے یا ہم بچے ہوا کرتے تھے، وہ سسٹم نہیں ہے. آج کل کے بچے بڑے تیز ہیں. 1 کلاس کا بچہ یا چھوٹا سا بچہ بھی اسے بڑے طریقے سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو جوان بچوں کو 15 16 17 سال کے بچوں کو یوں کہنا مولوی صاحب کے سامنے یا کسی بزرگ سمجھتے ہوئے کسی کو کہ اس کو سمجھائیں جی یہ بڑا میری بات نہیں مانتا، یہ والدین کا نافرمان ہے. میں نے کہا اب آپ نے جو کچھ کہہ دیا نا، میں جسے جو مرضی کہتا رہوں گا، کیونکہ ایک تو آپ نے اس کے سامنے کہہ دیا کہ برا ہے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ میرے عیب میرے ابو نے ان کے سامنے کھول دیے. اب پہلی بات ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی. نماز پڑھنے آتا تھا شاید ابو بھی نہیں پڑھنے آئے گا، کیونکہ میرے ابو نے عیب کھول دی مولوی صاحب کے سامنے. اب تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے ہی ایسا یہ لڑکا. اب یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر ان کو میں نے اکیلے میں نے کہا سمجھانے کی ضرورت بچوں کو نہیں، والدین کو تربیت کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں نا پیرنٹنگ سیکھنا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے سیکھنا چاہیے. تو پیرنٹنگ کا مطلب ہے والدین کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ سیکھنا چاہیے کہ والدین نے بچوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ابھی پیدا نہیں ہوا ماں کی پیٹ میں تو اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. پیدا ہو چکا ہے، 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، تو ہر سٹیج پہ ایک تربیت ہے. 6 مہینے کا ہو گیا اس کی تربیت اس طرح کرنی ہے. سال کا ہو گیا اب اس کی تربیت کا وہ انداز ہوگا. غوث پاک پیدا ہوئے تھے 16-15 پارے حفظ تھے. کیوں حفظ تھے؟ ماں کی پیٹ میں تربیت ہو گئی تھی، یاد کر لیے تھے. اسی طرح سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، یہ پورا ایک نظام ہے. سال کے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، 2 سال کی، 3 سال کی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا پہلے مدینی کا فرمان ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو اس کے غلام بن کے رہو. پہلے 7 سال تک بچوں کے غلام بن کے رہو. اسی طرح یعنی ان کو اپنا آقا سمجھ لو. اگلے 7 سال ان سے تھوڑی سی سختی یعنی ان کے آقا بن جاؤ. سختی بھی زیادہ نہیں کہ حد تک، سختی بھی آپ لمٹ. ہم سختی سمجھتے ہیں کہ مار مار کے برا حال کر دو، چپڑے مارو، ڈنڈوں سے مارو. یہ سختی کی بھی ایک طریقہ کار ہے جو اسلام نے شریعت نے ہمیں بتایا ہے. اس کے بعد 14 سال کے بعد پھر ان کے دوست بن جاؤ، کیونکہ اس کے بعد اور چارہ ہی نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے. ہم پہلے 7 سال تک غلام بننے کے وجہ اگلے کے آقا بنتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں. یہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، خبردار لگا دوں گا، تھپڑ لگاؤں گا، یہ نہ کرو. اتنا اس کو انڈر پریشر رکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے. ایک بار بچے کو ڈانٹے نا تو اس کے فرق لگ جاتا ہے اس کے دل و دماغ پہ اس ایک ڈانٹ کا. اور وہ بھی ڈانٹ ہو اپنے والدین کی طرف سے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں بلٹ ان یہ بات بتا دی گئی ہے کہ دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی ماں ہے اور باپ ہے. جب یہ ماں باپ میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں، مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ دفع ہو جا، تو چھوڑوں گا نہیں، یہ اس طرح کی باتیں وہ تو اس کے دماغ میں پکی بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ میری سب سے پیار کرنے والی اگر ہستی مجھے یوں کہہ رہی ہے تو اب بے بسی کا جو اس کا عالم ہوتا ہے کہ اور تو میرے دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. سب سے زیادہ پیار کرنے والے میرے ماں باپ ہی تو ہیں، یہ مجھے یوں کہہ رہے ہیں. اب اظہار نہیں کر سکتا چونکہ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، وہ ترتیب نہیں ہے الفاظ کی کہ وہ اظہار کر سکے کہ نہیں آپ نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، یوں یوں اظہار نہیں کر پاتا. یا رو دے گا یا پھر خاموشی سے اس کے دماغ کے اندر جو چیز بننی ہے، جو عمارت بننی ہے وہ بن چکی ہوتی ہے. تو پہلے 7 سالوں میں ہم نے اس بلڈنگ کی بیس کو خراب کر دیا. اب بعد میں جو مرضی اوپر معاملات بناتے رہیں گے سارے گریں گے. بنیاد ہی خراب کر دی. اس کی بیسمنٹ میں جو بیڈ بچھانا تھا، جو کنکریٹ ڈالنی تھی، جو اس کی بنیادوں میں پلروں کی جو گہرائی اور سارے معاملات وہ کرنے تھے نا، وہیں سے ہی خرابی آ گئی. اب اوپر ہم سمجھے کہ نہیں اب یہ کرنا چاہیے، اب تو بڑا ہو گیا، اب تو سدھر جا. کیسے سدھرے گا کہ ہم نے بنیاد ہی خراب کر دی، اس کا بیسک سسٹم ہی خراب کر دیا. تو اب کوئی کرامتی ہو جائے، کسی اللہ والے کی نظر ہی پڑ جائے تو سیدھا ہو جائے، ورنہ تو ہم نے خود خراب کی. اب اس کے بعد پھر 7 سال کے بعد نماز کا حکم ہے. 7 سال کے بعد بچے کو نماز کا حکم دو، یعنی تھوڑی بہت سختی زبانی کرو، نمازوں کا روزوں کا کہو، لیکن مارنے کا حکم پھر بھی نہیں ہے. وہ حکم ہے 10 سال کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا، شرعی احکامات روزہ وغیرہ یہ فرائض نہیں ادا کرتا، تو اب حکم ہے کہ ہاں اب اتنی سختی کہ تھوڑا مارنا پڑ جائے ہلکا پھلکا. وہ بھی پھر مارنے کے بھی طریقے بتائے گئے کہ چہرے پہ نہیں مارنا، گردن سے اوپر نہیں مارنا، اتنا ضرب شدید نہیں لگانی. تبھی ایک طریقہ کار ہے مارنے کا بھی، کیونکہ ہم کسی چیز میں شریعت کو فالو نہیں کرتے نا. مار میں پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، زبانی ٹارچر کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس حد تک کرنا ہے، اگلے کتنا کر دیتے ہیں. اور وہ بھی اپنے بچوں کو جن سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، جن سے سب سے زیادہ امیدیں ہوتی ہیں، انہوں نے بڑھاپے میں سہارا بننا ہے ہمارا، مرنے کے بعد انہوں نے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثواب جاریہ کا ذریعہ بننا ہے. تو بچہ پھر جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے، 14 سال سے اوپر کا ہو جائے، تو اب اگر کہیں گے نا سب کے سامنے کہ بڑا بگڑ گیا ہے
تو پھر سمجھے اور ہم نے بگاڑ دیا، اس کو ہاتھ سے نکال دیا۔ ان کو میں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ اب میں اس کو جتنا بھی سمجھاتا رہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسا کریں نا، بچے سے جو آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہے نا، پہلے وہ ختم کریں۔ آپ پہلے اپنے بچے سے جو دوریاں ہو چکی ہیں وہ ختم کریں، قریب ہو جائیں، اس کو قریب کریں، اس کو دوستی میں لے لیں، سیٹ ہو جائے گا۔ آپ اپنی دوستی میں لیں گے، باہر کے دوست ملیں گے، کیونکہ اس نے دوستیاں لگانی ہیں کہیں نہ کہیں۔ باہر والے غلط مل گئے، آج کل تو اتنے نشے عام ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کام آج کل نیا نشہ کو ہے، ایک تو شیشہ ہوتا ہے نا، اب اس سے بھی کوئی ایڈوانس فارم پتہ نہیں کون سی آ چکی ہے، بتا رہے تھے کہ وہ ایسے ڈیوائس ہیں الیکٹرانک چارج ہوتے ہیں، اور وہ بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں اسکولوں کے کالجوں کے اس میں لگے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کنٹینر کے کنٹینر آ رہے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ بزنس کروں کیونکہ بڑا اس میں پروفٹ ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ میں کر لوں؟ ہماری نسل خراب ہو رہی ہے تو پھر آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، نسل بگڑ رہی ہے۔ کہتے جی بہت ہو رہا ہے، اور خاص کر ہمارے اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر اتنے کنٹینر آتے ہیں، اور میرے پاس چونکہ کنٹینر ان کے یہی کام ہے، تو اس میں یہ چیز زیادہ آ رہی ہے اور زیادہ سیل ہو رہی ہے، تو اس لیے میں بھی اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پروفٹ زیادہ ہے۔ اتنے نشے عجیب و غریب جدید قسم کے نشے، پولیس نے کچھ دن پہلے ایک نشے کچھ ایسے پکڑے کہ پولیس حیران تھی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کون سا نشہ ہے، چاکلیٹوں کے اندر یا اور اس طرح کی عام کھانے پینے کی چیزوں کے اندر وہ ایک خاص قسم کا نشہ، اور وہ پھر اس طرح کے فنکشنز میں اور آگے پیچھے دوستوں یاروں کو وہ کھلاتے ہیں۔ اب وہ نشہ کر کے تو نہیں کھلاتے، لیکن جب اس کو نشہ وہ لگ گیا اس کے بعد پھر وہ پکے ہاتھ سے جاتا ہے، وہ پھر مانگتا ہے بار بار کہ ہاں یہ وہ چیز پھر مجھے کھلاؤ جو کھلائی تھی۔ اسی طرح جو کسی کو نشے پہ لگاتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں لگاتے کہ چلو یہ چرس پیو یہ کرو، وہ کسی طریقے سے لگاتے ہیں، چرس کا کش لگایا، دھواں دیا، اور کسی طریقے سے اس کو بس ایک دفعہ نشے کا عادی کیا، اس کے بعد پھر وہ بچے والدین کے ہاتھوں سے بھی گئے اور وہ پھر اس نشے پہ لگ جاتے ہیں، اور نئی نسل ہماری بگڑ رہی ہے، گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر ہم دین کی طرف اپنے بچوں کو نہیں لائیں گے، دینی تربیت نہیں ہوگی، تو یہی ہمارے بچے نشئی بنیں گے، بگڑ جائیں گے، جوا کھیلیں گے، حرام کھائیں گے۔ اب ان سے ثواب جاریہ کی کیا امید رکھیں گے کہ مرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ثواب پہنچانا ہے؟ وہ اپنے گناہوں سے فرصت ہوگی تو کچھ پہنچائیں گے نا۔ جن کو اپنی فکر نہیں ہوگی، نمازوں کی فکر نہیں ہوگی، وہ اپنے مرے ہوئے والدین کو کیا ثواب پہنچائیں گے؟ اب ثواب پہنچانے والے خوش نصیب وہی جو مسجد میں بیٹھے ہوئے، وہ نیک کام کر رہے ہیں، والدین کو ثواب جا رہا ہے۔ اب آپ لوگ کچھ بھی نہ کریں، آپ کا یہ بیٹھنا ہی عبادت ہے، آپ کے والدین کو، آپ کے آباء و اجداد کو نیکیاں جا رہی ہیں، ان کی روحیں خوش ہو رہی ہیں کہ ہمارے اولاد نسل سے لوگ یہ نیک ہیں۔ تو نیک اعمال والے بچے وہ کام آتے ہیں، اور باقی جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، بلکہ والدین کی روح جب پیش کیا جاتا ہے نا، اعمال ہفتے میں ایک دن پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعرات کو، ان کی روح پریشان ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میری اولاد نے اس پورے ہفتے میں اتنی نمازیں چھوڑ دی، اتنے گناہ کیے، کر تو بیچارے کچھ سکتے نہیں ہیں، لیکن تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو نیک بنا جائیں، ورنہ یہ بچے کسی کام کے نہیں۔ ہمارا ان کے لیے محنت کرنا، پیسہ لگانا، ان کے لیے دن رات محنت سارا کچھ کر کے پھر ہمیں فائدہ تک نہ ہو ان کی طرف سے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو کسی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جس سے وہ گناہوں سے باز آنے کی بجائے اور زیادہ گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ گناہ گار سے نفرت نہ کریں، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کریں، اور اسے اس طرح نصیحت کریں کہ جس سے اسے گناہ چھوڑ دینے، نیک اعمال کرنے کی رغبت ملے، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف مائل ہو اور پرہیزگار انسان بننے کی کوشش شروع کر دے۔ نیز اس کی اصلاح اور توبہ کے بارے میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہے۔ اللہ نے چاہا اسے گناہوں سے توبہ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ گار مسلمانوں کی احسن انداز میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصلاح کا انداز ہمارا درست نہیں ہوتا، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جی باتیں نہیں سنتے، لوگ ہیں ہی ایسے، معاشرہ ہی ایسا ہے کہ کوئی کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، نہ ہم نماز کا کہتے ہیں کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں نماز، نہ ہم اللہ کی راہ میں چندہ دینے کا کہتے ہیں، دیتے نہیں لوگ ہیں ہی ایسے، لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہے، ہمارا نیکی کی دعوت کا، اصلاح کا انداز درست نہیں ہے۔ سمجھے کہ لوگ نہیں، مسئلہ میرے اندر ہے، مجھے طریقہ نہیں آ رہا کہ میں نے نیکی کی دعوت دینی کیسی ہے۔ بھائی اگلے کی نفسیات کے مطابق دعوت دینے، میں نے اگلے کی نفسیات کو نہیں سمجھا،
اور جو دل آیا میں نے اس کے مطابق شروع کر دیا تو پھر لازم ہے رانگ نمبر لگے گا. پہلے اگلے کی نفسیات کو سمجھیں کہ میں نے اگلے کے مائنڈ کے مطابق اس کی لیول پہ آ کے کیسے نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کو کیسے نمازی بنانا ہے، دین کی طرف لانا ہے، سنتوں کا عامل بنانا ہے، اور اس کا ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں، مسجد کے لیے ماہانہ یہ دیا کرو، مسجد کے لیے یہ خرچات کرو، مسجدیں بنوا دو، نیک کام کرو، اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دو، نیک بن جاؤں. تو یہ چیزیں ہم نے پیار محبت سے دوستی لگا کے اگلے کو کلوز کر کے، لیکن دعوت اسلامی کے ماحول میں لاکھوں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں ہی نا، کتنے سدھریں گے نا. تو امیر اہل سنت نے یہ سب کیا، کوشش کی، اصلاح کا انداز ایسا ہے. اب بھی ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اس عمر میں بھی 80-85 سال کی عمر میں بھی نیکی کی دعوت دے ہی رہے ہیں. تو ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے مسلمانوں کو، اور اچھے انداز میں دینی ہے، اور ساتھ سیکھتے رہنا ہے کہ دینی کیسے ہے. اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.